مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ بہت سے لوگ مکہ سے ہجرت نہیں کر رہے تھے تو قرآن نے ان کی برائی کو بیان کیا، کیونکہ اس وقت ہجرت فرض تھی۔ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا جب مکہ فتح ہوا، تو حدیث میں آتا ہے لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہونے کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، جو مکہ میں ہیں وہ مکہ میں ہی رہیں گے، تو یہ ہجرت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ حکم اس صورت میں ہوگا کہ جہاں آپ کے لیے شریعت پر عمل کرنا ناممکن ہو، تو پھر ایسی جگہ سے ہجرت کرنا آپ پر فرض ہوگا جہاں شریعت پہ عمل آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہے تو ہجرت فرض نہیں ہے، لیکن مکہ میں بہرحال ہجرت فرض تھی۔ جو بھی مسلمان ہو رہا تھا اس پر فرض تھا کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر مدینہ آئے، چونکہ وہاں ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے۔ تو بہت سے لوگ نہیں آتے تھے، ان کے بارے میں قرآن میں وعیدیں نازل ہوئیں، ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے روحیں قبض کر رہے ہوں گے اس حال میں کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہوں گے، یعنی انہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی، تو فرشتے ان سے کہیں گے فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے نا، بھئی تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا، تو ایسے موقع پہ اس طرح سے سوال پوچھا جاتا ہے فیما انتا، آپ کس کنڈیشن میں تھے، یعنی ایسی حالت میں تھے کہ آپ یہ شریعت پر عمل ہی نہیں کر سکتے تھے کیا؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، بھائی ہم ہجرت نہیں کر سکتے تھے، وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم زمین میں کمزور تھے، ہم کمزور تھے تو ہم ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ قالو، تو اللہ جواب میں فرمائیں گے، فرشتے ان کو مرتے ہوئے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، جس میں تم ہجرت کر لیتے۔ یعنی تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم کمزور تھے، اصل بات یہ ہے کہ زمین بہت کشادہ تھی، کہیں بھی جاتے زمین تمہیں ٹھکانہ دیتی۔ فاولئک مأواہم جہنم، فرمایا یہ وہ لوگ تھے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی لوٹنے کی بری جگہ ہے وہ جہنم کی آگ۔ یہ خوب سمجھ لیں کہ بعض حدیثوں کا مطلب سمجھنے کے لیے اس زمانے کے کلچر کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے نا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے پہ حملے کا ارادہ کرتے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو وہاں سے لوٹ آتے، اور نماز پڑھتا دیکھتے تو مسلمان سمجھتے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں جس کو اس دور میں ایمان اور کفر کا معیار قرار دیا گیا، جو شخص وہ عمل کرے گا تو مومن ہے، عمل نہیں کرے گا تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ علامت تھی مسلمان اور کافر ہونے کی۔ مثال کے طور پر نبی نے ارادہ کیا کسی علاقے پہ حملہ کرنے کا، لیکن صبح کے وقت وہاں سے اذانوں کی آواز آئی، تو یہ آواز اس کی علامت تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لہذا اب ان پہ جنگ نہیں کی جائے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو قوم اذان دیتی ہے وہ مسلمان ہے، جو قوم اذان نہیں دیتی وہ کافر ہے۔ یہ اس دور میں علامت تھی۔ اب اس سے کوئی یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان لوگ رہتے ہیں اور وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اذان نہ دے رہے ہوں تو ان پہ جہاد کرنا فرض ہے، کیونکہ نبی جو تھے وہ تو جب دیکھتے تھے کہ کسی قوم سے اذان کی آواز نہیں آئی تو حملہ کر دیتے تھے، تو آج بھی اگر کسی علاقے میں ہمیں اذان کی آواز نہیں آئے گی تو ہم حملہ کر دیں گے۔ یہ نتیجہ حدیث سے نکالنا غلط ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ آج اگر کسی علاقے میں مسلمان رہتے ہیں اور وہ اذان نہیں دیتے تو اذان نہ دینا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ کافر ہیں۔ یہ سستی کاہلی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کاروبار زندگی میں اتنے مشغول ہیں کہ ان نالائقوں کی توجہ ہی نہیں جا رہی کہ بھائی ہم نے اذان کہہ کے نمازیں قائم کرنی ہے۔ تو آج یہ کفر کی علامت نہیں ہے، سستی کی وجہ سے، لیکن صحابہ کے دور میں اس کا تصور تھا نہیں کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے وہ، کیونکہ وہ لوگ تو باعمل مسلمان تھے، تو اس لیے وہاں نماز نہ پڑھنا یہ سمجھا گیا کہ یہ کافر ہی ہوگا تبھی تو نہیں پڑھ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کو کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے، لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے۔ تو اس حدیث کی بیس پر امام احمد بن حنبل نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص جان کر فرض نماز چھوڑ دے وہ واقعی اسلام سے خارج ہے۔ اور سعودی عرب میں جو شیخ بن باز مفتی اعظم گزرے وہاں کے رحمہ اللہ، اور شیخ صالح العثیمین جو ان کے نائب تھے رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کا بھی یہی فتویٰ تھا، اور آج بھی ان کے وہی فتوے چھپتے ہیں کہ جس نے ایک نماز بھی اگر جان کر قضا کر دی
تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، بیوی سے اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ توبہ کرے، توبہ کے بعد نکاح بھی دوبارہ پڑھے اور اعلان کرے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو ان کے فتاویٰ آج بھی سعودی عرب سے چھپتے ہیں اور وہ کتابوں میں، یہاں تک کہ شیخ بن باز کا یہ بھی فتویٰ تھا کہ ایک آدمی اگر اس کو پتہ ہے کہ بھئی صبح فجر کی نماز مثلاً 5:30 بجے ہے، لیکن وہ الارم لگا کے سوتا ہے 7:30 بجے کا کہ اس نے آفس جانا ہے، یعنی جان کر پکی نیت سے سو رہا ہے کہ میں نے فجر میں اٹھنا نہیں ہے، تو یہ شخص بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہی رائے ہے کہ نماز کا جو چھوڑنے والا ہے وہ کافر ہے، اور وہ انہی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اور چلو اس حدیث میں تو تعویل کی جا سکتی ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، یہاں کفر سے مراد ہے عملی کافر، یعنی کافروں والا عمل، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی وہ مومن ہی نہیں ہے، جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا پڑوسی بھوکا سویا وہ مومن نہیں ہے۔ تو جو تعویل اس حدیث میں ہوتی ہے کہ بھئی مومن سے مراد کامل مومن نہیں ہے، تو وہ تعویلات اس میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں اس کی تو کوئی تعویل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی کوئی پڑوسی کو کھانا نہ کھلائے تو اس سے ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کافر ہو گیا، کیا مطلب، ہم تو وہ حدیث کی تعویل کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے، لیکن نماز کے قضا کر دینے کو ہم کفر سمجھتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہے۔ تو اس بیس پر امام احمد بن حنبل کی رائے یہی ہے۔ لیکن جمہور کیا کہتے ہیں؟ جمہور وہی بات کرتے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جمہور علماء جس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے چھوڑ دینا ایک عملی کوتاہی ہے، اور عملی کوتاہی سے انسان کافر نہیں ہوتا، کفر کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے۔ ہاں کوئی ایسا عمل کرے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ شخص اسلام کی توہین کر رہا ہے، جیسے کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ قرآن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے، تو ہے تو یہ عمل، لیکن یہ شدید ترین توہین ہے اور یہ اس کے دل کے عقیدے کی عکاسی کر رہی ہے، تو ایسے عمل سے تو کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ توہین کر رہا ہے، جبکہ نماز کا قضا کرنے والا توہین نہیں کر رہا، وہ ایک عملی لحاظ سے کوتاہی کر رہا ہے جو گناہ ہے، جیسے کوئی زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے۔ تو جمہور کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ہم نبی کے دور میں نماز چھوڑ دینے والے کو کافر سمجھتے تھے، یعنی سچا کافر، پکا کافر، بغیر تعویل کے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کے دور میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز بھی جان کر چھوڑ دے، یہ تصور نہیں تھا۔ تو یہ ایک سائن تھی، علامت تھی نماز، جیسے حدیث میں آتا ہے ہمارے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، یعنی نماز سے پتہ چلے گا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو۔ تو آج جو سستی کی وجہ سے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے، تو اس لیے اس دور میں تو واقعی ایسا تھا، جو نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ علامت تھی بھائی کافر ہے یہ، کیونکہ مسلمان ہوتا تو نماز پڑھتا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ہاں کوئی مسلمان کبھی مندر میں نہیں جاتا، یعنی مندروں میں جو ہندو لوگ ہفتہ ہفتہ جا رہے ہوتے ہیں یا عیسائی لوگ چرچ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مسلمان ہر مسجد میں کبھی آتا نہیں ہے لیکن چرچ جاتا ہے، تو ہم اس کو عیسائی سمجھیں گے، بھئی یہ تو عیسائی کر رہے ہیں ایسا۔ کیوں؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کرسچن ہے، وہ عیسائی ہے۔ تو لیکن اگر خدا نخواستہ مسلمانوں میں یہ فیشن آ جائے، رواج ہو جائے کہ وہ چرچ بھی جا رہے ہیں اور مسجد بھی جا رہے ہیں، لیکن چرچ عبادت کے لیے نہیں جا رہے، ویسے انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، پھر ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ ہاں ان کو یہ تو کہا جائے گا یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، یہ ایک اسلام کا ایک شاعر کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، لیکن کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو کچھ چیزیں علامات ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ علماء یہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی کسی مندر میں جا کے کسی بت کے سامنے جھکے تو ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے۔ اب وہ 100 دفعہ یہ کہے کہ میں اس لیے نہیں جھک رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بت کو اختیارات دیے ہوئے ہیں یا یہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے، بلکہ میں تو اس کے سامنے اس لیے جھکتا ہوں کہ کیا نام ہے، ایک ہندوؤں کا مقدس وہ عبادت گاہ ہے اور میں چاہتا ہوں ہندوؤں کو مسلمانوں کے تھوڑا قریب کر لوں، اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے میں ان کے سامنے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ تعویل نہیں چلے گی، اس لیے کہ بھائی یہ تو ایک بہت بڑی علامت ہے کہ آپ بت کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہم ظاہر کو دیکھیں گے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کچھ چیزیں نبی کے دور میں شاعر تھیں، علامات تھیں،
اور آج بھی عرف میں جو چیز اسلام کی علامت کہلائے گی اس کی وجہ سے ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اور جو چیزیں کافروں کی علامتیں ہیں اگر کوئی ان کو اختیار کرتا ہے اور بغیر کسی تعویل کے اور کوئی شرعی مجبوری بھی نہ ہو اس کو، جیسے کوئی قتل کی دھمکی دے دے تو ایک الگ بات ہے، تو پھر ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے جب تک کہ وہ توحید کا اور اقرار نہیں کرتا اور اپنے اس عمل کی کوئی توجیہ بیان نہیں کرتا۔ جیسے کوئی بت کے سامنے جا کے سجدہ کرے گا تو وہ پھر بے شک 100 دفعہ کہتا رہے میری نیت یہ تھی وہ تھی، ہم یہ سمجھیں گے یہ اسلام سے خارج ہو گیا اور اس پہ کفر کا حکم لگایا جائے گا، اس کا نکاح ختم ہوگا، دوبارہ اسلام قبول کرے گا، برات کا اعلان کرے گا اور پھر دوبارہ نکاح ہوگا، حج کیا ہوگا تو وہ باطل ہو جائے گا اس کا۔ تو اسی طرح آپ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ سے اگر کوئی شخص مدینہ ہجرت نہیں کرتا تو اس کو بھی کافر ہی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ کافر ہونے کی ایک بڑی علامت تھی، کیونکہ جو مسلمان ہو رہے تھے سارے ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ تو اب ان کو یہ کہا گیا بھئی تم اگر ہجرت نہیں کر رہے تو ہم تمہارے دل پہ ہم نہیں جھانک کے دیکھیں گے تم مسلم ہو یا کافر، ہم تمہیں کافر ہی سمجھیں گے، الا یہ کہ کوئی معذور ہو، جیسے عورتیں بچے یا جن کو راستہ معلوم نہیں ہے یا ان کے کوئی غلام ہے اس کا مولا نہیں اس کو جانے دے رہا نکلنے دے رہا، تو مجبوری کے حکام الگ تھے، لیکن کوئی نارمل کنڈیشن میں اگر وہاں سے یہاں نہیں آئے گا تو ہم یہی سمجھیں گے یہ کافروں کے ساتھ ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور انہی کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف لڑے گا یہ، تو ہم اس کے خلاف لڑیں گے۔ ایک کافروں کی فوج میں ایک مسلمان اگر ہو تو وہ ادھر مسلمانوں سے جنگ ہو رہی ہے تو اب یہ تو نہیں کہ مسلمان اس کی رعایت کریں گے چونکہ یہ مسلمان ہے تو اس کو چھوڑ دو، بھائی ہم تو یہ سمجھیں گے تم ان کا ساتھ دے رہے ہو تو تم انہی کے ساتھ ہو۔ تو یہ ایک ظاہری علامت سمجھی گئی تھی اس وقت، اس لیے اس پر بڑی شدید وعیدیں تھیں اور ان کو عملی طور پر کافر ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہجرت نہ کرنے کا یہ حکم نہیں ہے، اب یہ کوئی اسلام کی علامت نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلموں میں رہتا ہے تو اس کو کافر ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اب تو بہت بڑی تعداد میں مسلمان غیر مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، وہاں مسجدیں ہیں، وہاں مدرسے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ یہاں سے زیادہ اچھے مسلمان وہاں جا کے بن گئے ہیں وہ، تو اب یہ حکم نہیں لگایا جائے گا۔ یہ میں نے اتنی ڈیٹیل سے اس لیے بتایا کہ آج بعض لوگ جو قرآن کی روح کو نہیں پہچانتے وہ ان پہ بھی وہی حکم لگا رہے ہیں جو غیر مسلم کنٹریز میں رہنے والے مسلمان ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمانوں کے جو غیر مسلموں کے بیچ میں رہتا ہے تو ہم اس سے بری ہیں، تو وہ کہنے لگے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو امریکہ جاپان اور ان ملکوں میں مسلمان رہ رہے ہیں نبی تو ان سے بری ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ حدیث ہے خاص موقع کے بارے میں، یہ مکہ کے لوگوں کے بارے میں ہے، یہ علی الاطلاق نہیں ہے کہ کیونکہ اگر آپ سارے غیر مسلم کنٹریز سے مسلمانوں کو حکم دیں گے کہ وہ ہجرت کر کے اسلامی کنٹریز میں آئیں تو وہاں جو اسلام کا ایک تعارف ہو رہا ہے یہ تعارف ختم ہو جائے گا، اسلام اجنبی مذہب بن جائے گا، تو غیر مسلم کنٹریز میں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے، اس سے اسلام کا بھی تعارف ہو رہا ہے ان کنٹریز میں، اور وہ تو پھر تو اسلام سمٹ جائے گا، تو مسلمانوں کے دنیا میں ٹریولنگ کرنے سے، سفر کرنے سے، رہنے سے اسلام کا کلچر دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ہاں جو وہاں رہ کے انہی جیسا ہونے کا خطرہ ہو اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ وہاں جائے، اس کے لیے ناجائز ہے۔ جو اپنے مذہب پہ چل سکتا ہے اس کے لیے تو وہ رہے، وہاں پہ دینی مدرسے بن رہے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ گروتھ ریشو مسلمانوں کا الحمدللہ زیادہ ہے، تو مسلمان اگر دوسرے کنٹریز میں جا کے آباد ہوں گے تو غیر مسلموں کا تو گروتھ ریشو ہی نہیں ہے، مسلمانوں کا گروتھ ریشو ہے۔ اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ ان خطوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی اور مسلمان کی اکثریت سے اسلام کو بہرحال فائدہ ہوگا۔ تو جو ہجرت فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ موت کے وقت ان سے فرشتے پوچھیں گے جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا کہ تم کس حالت میں تھے۔ تو یہ ہے تو ہجرت کے بارے میں، لیکن یہ ہر گناہ کے بارے میں کہ جب اس سے پتہ چلتا ہے یعنی انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے بھی، جب عذاب والے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ فرشتے بھی اس سے تعجب کرتے ہیں کہ تم کن برائیوں میں تم نے زندگی گزاری، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے، پیغمبروں نے، قرآن نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے۔ تو جیسے یہ گناہگار لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی غلط عذر پیش کر رہے ہیں، قرآن سے پتہ چلتا ہے انہی آیتوں سے کہ ہر گناہگار پھر اپنے اس گناہ پہ نا ایک غلط لیبل لگائے گا جو بظاہر بڑا خوشنما ہوگا، یعنی تعویلیں کرے گا۔ اور فرشتوں اور انسان کے مکالمے اللہ نے قرآن میں اور بھی جگہ ذکر کی ہیں، جہنم میں بھی فرشتوں سے بات چیت ہوگی، میدان حشر میں بھی، مرتے وقت بھی، یعنی یہ تو برزخ کی چیزیں جب ہٹیں گی تو سب سے پہلے انسان کو فرشتے ہی نظر آئیں گے،
فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو اس دنیا میں انسان کو نظر نہیں آتی. اس کے بہت سارے واقعات ہیں, مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. میں نے بھی اپنے ایک دوست کا واقعہ بتایا تھا کہ موت کا وقت قریب تھا تو انہوں نے کیسے بتایا کہ فرشتے آ رہے ہیں میرے پاس اور مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں منکشف کر دیتے ہیں چیزیں. تو موت کے وقت فرشتوں کا نظر آنا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو قرآن و سنت نے تو بیان کی ہے, لیکن اس کے بہت سے لوگوں کو مشاہدے ہوئے ہیں جو انہوں نے بیان بھی کیے ہیں. اچھی موت کے وقت ایسے فرشتے آتے ہیں جو خوشنما اور لباس میں اور خوبصورت ہوتے ہیں اور وہ بشارتیں دے رہے ہوتے ہیں, خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں جنت کی. اور اگر آپ کی بری موت ہے یعنی برے اعمال پر موت ہے تو خوفناک فرشتے آتے ہیں. تو فرشتوں سے ہم کلام ہونا موت کے وقت یا موت کے بعد پھر جہنم میں یا جنت میں, یہ قرآن و سنت سے ایک ثابت شدہ حقیقت ہے. تو فرشتے بھی تعجب سے کہیں گے تم کس حالت میں تھے, تو وہ جھوٹا عذر پیش کریں گے, ہم زمین میں کمزور تھے, ہجرت نہیں کر سکتے تھے. فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ جس میں تم ہجرت کر لیتے؟ تو اس میں اللہ نے ہمیں حوصلہ بھی دیا ہے کہ اگر آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ممکن نہیں ہے, بھئی علاقہ چھوڑ دو, اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, ٹھکانہ دے گی انشاءاللہ آپ کو. کتنے لوگ ہیں جو جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انٹرویو کے دوران ان کو کہا جاتا ہے آپ داڑھی کاٹ دیں. کتنی خواتین جاب کے لیے جاتی ہیں تو انٹرویو کے دوران ان کو کہا جاتا ہے آپ کو حجاب کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ آیتیں ان کے بارے میں بھی ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. بہت وسیع کا مطلب کشادہ ہے, وہ تمہیں ٹھکانہ دے گی. یعنی ٹھکانے کا مطلب جب ہم کسی مہمان کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیتے ہیں تو ٹھکانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کوٹری میں لا کے اس کو ڈال دو کہ بس اسپیس. ٹھکانے کا مطلب تمام لوازمات کے ساتھ ہم اس کو ٹھکانہ دیتے ہیں. جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے ہم اس کو ٹھکانہ دیتے ہیں تو اس کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, اس کا رات کا کھانا, چائے, یہ ساری چیزیں جو بھی لوازمات ہوتے ہیں, اس کے سونے کا انتظام, یہ ہمارے ذمے ہوتا ہے. تو زمین جب آپ کو ٹھکانہ دے گی تو تمام لوازمات کے ساتھ دے گی. تو اس لیے یہ ہر گناہگار کے بارے میں ہے جو رزق کی تنگی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا کہ میں گناہ چھوڑوں گا تو میرے لیے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے. جیسے داڑھی کٹانا ہے یا انشورنس کمپنی میں کوئی سودی کمپنی میں جاب کر رہا ہے یا سودی بینک میں جاب کر رہا ہے, وہ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ یار میں کہاں جاؤں گا. تو سب کے لیے یہ آیت ہے کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے, تم اس زمین میں جاؤ تمہیں ٹھکانہ ملے گا. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ, فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے, جو گناہ پہ تو راضی ہو گئے, علاقہ چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ, ہاں فرمایا جو مردوں میں بہت کمزور ہیں, جو واقعی ہجرت نہیں کر سکتے. وَالنِّسَاءِ, عورتیں, وَالْوِلْدَانِ, بچے, لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً, جن کے پاس کوئی تدبیر ہی نہیں تھی بھئی مکہ کو چھوڑ کر جانے کی. وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا, اور بیچارے راستے سے بھی بے خبر ہیں, کیونکہ اس زمانے میں ایسے نہیں ہوتے تھے راستے جیسے آج ہیں. کسی گائیڈ کے بغیر سفر کرنا ناممکن تھا. پہاڑ تھے, صحرا تھے, لمبے لمبے سفر تھے, کسی کو کیا پتا بھئی جا کہاں رہا ہے اور پہنچ کہاں جائے. ذرا سا 1 ڈگری بھی فرق ہوا راستے میں تو آپ کہاں کے کہاں نکل گئے. تو وہ بیچارے جن کو راستے کی خبر نہیں ہے, اللہ فرماتے ہیں وہ معذور ہیں. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ عَنْهُمْ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ, تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا. میں نے بتایا تھا اللہ جب امید دلاتا ہے تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ غفور الرحیم ہے. تو یہ آیت ہے تو مہاجرین کے بارے میں جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے, لیکن ہے یہ بھی عام. عام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کسی مجبوری میں کوئی برائی نہ چھوڑ پا رہا ہو شرعی عذر کی بیس پہ تو وہ معاف ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر اگر سودی بینک میں جاب کرتا ہے تو اس شوہر کے لیے سودی بینک کی آمدن تو حرام ہے, لیکن اس کی بیوی کے لیے اپنے شوہر کی آمدن سے کھانا حرام نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ عورت تو بیچاری مرد کے ماتحت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کے شوہر کی آمدن سے آپ کے لیے کھانا حرام ہے تو وہ بیچاری کہاں جائے گی. اسی طرح اس کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی حلال ہے, کیونکہ یہ بھی لا یستطیعون حیلۃ, یہ بھی کوئی تدبیر نہیں پاتے, کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس. اب چھوٹے بچے تو نہیں جا کے جاب کریں گے, یا لڑکیاں تو اسلام لڑکیوں کو تو مکلف نہیں بناتا کہ وہ جا کے جاب کریں. تو اسی طرح مرد کی بیٹیاں جو حرام کما رہا ہے اس کی بیٹیوں کے لیے بھی اپنے باپ کی آمدن سے کھانا جائز, اور نابالغ بیٹوں کے لیے, ہاں بالغ بیٹے کے لیے جو کما سکتا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے, بیٹیوں کے لیے جائز ہے, کیونکہ اسلام بیٹیوں کو کمانے کا مکلف نہیں بناتا. بیوی کے لیے بھی جائز ہے کیونکہ وہ اسی رخصتی کر کے اسی کے گھر آئی ہے رہنے کے لیے. اللہ یہ کہ بیوی اگر کوئی جاب کر رہی ہے اور خود کھا سکتی ہے تو پھر اس کے لیے شوہر کی آمدن سے کھانا جائز نہیں ہے.
تو یہ آیت ہے تو ہجرت کے بارے میں، لیکن یہ عام ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر جاب کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں جاب چھوڑ دوں گا تو کوئی بھی میرے پاس ٹھکانہ نہیں ہے، اصل حکم تو یہی ہے کہ وہ اللہ پہ توکل کرے، حرام کھانے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن علماء ایسے لوگوں کو آج کل فوراً جاب چھوڑنے کا اس لیے نہیں کہتے کہ لوگوں میں وہ توکل نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے رزق کا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہاں سے 4 لاکھ کی جاب چھوڑو گے تو فوراً اگلے دن تمہیں 4 لاکھ کی دلا دوں گا میں۔ اللہ نے تو کہا زمین کشادہ ہے، تم جاؤ گے تمہیں رزق ملے گا، کب ملے گا، کتنا ملے گا، یہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا، بقدر ضرورت تو ملے گا۔ اب لوگوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ 4 لاکھ بینک سے سیلری مل رہی ہے، سودی بینک سے، اور سود میں ملوث ہیں وہ، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حلال بھی 4 لاکھ ملے، تو پھر تھوڑی آزمائش ہے۔ تو وہ 4 سے 50 پہ آ گئے، 1 لاکھ پہ آ گئے، تو پھر وہ شریعت کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ہم نے تو اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اللہ نے ہمیں جو دیکھو کیسے معاذ اللہ مروا دیا۔ تو ایسے موقع پہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے کمزور لوگوں کے لیے پھر علماء کہتے ہیں کہ بھائی فوراً نہ چھوڑو، تم میں توکل نہیں ہے، تم گناہ تو کر رہے ہو، اس میں گناہ بھی مل رہا ہے تمہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا اور ایمان سے ہی چلے جاؤ تم، تو اس سے بھی بڑا گناہ نہ ہو جائے۔ تو بڑے گناہ سے بچانے کے لیے ان کو علماء شریعت کا حکم نہیں بتاتے، بلکہ ایک مشورے کے طور پر کہ جیسے کوئی شخص شراب سے چرس پہ آ جائے تو اس کو یہ کہا جائے گا بھائی تو چرس پیتا رہے، اس لیے نہیں کہ یہ حلال ہے، گناہ تو اس میں بھی ملے گا، لیکن ہمیں پتہ ہے تیری حالت سے کہ تو اگر چرس چھوڑے گا تو شراب پہ چلا جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ خیر خواہ آدمی کا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ فی الحال چرس پہ گزارا کرو، کیونکہ پتہ ہے بھائی یہ چرس چھوڑے گا تو اتنا نہیں کہ نیک بن جائے، بلکہ یہ شراب پہ آ جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چرس حلال ہو گئی ہے یا گناہ نہیں مل رہا، گناہ اس میں بھی مل رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں جو لوگ انشورنس کمپنی میں جاب کر رہے ہیں یا سودی بینکوں میں جاب کر رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، تو وہ متبادل تلاش کر لیں، اس کے بعد اس کو چھوڑیں، الا یہ کہ کسی میں بہت توکل ہو، جیسے کہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چھوڑ چھاڑ کے بالکل روڈ پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں اللہ کھلائے گا ہمیں، نہیں تو بھوکے مر جائیں گے، اس کے لیے بھی ایگری ہوتے ہیں، بھئی اللہ مارنے پر راضی ہے تو کیا کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ مشاہدہ ہے کہ ان کو رزق کے دروازے کھلتے ہیں ان کے لیے، ان کو حلال بھی اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ آزماتا بھی ہے لوگوں کو۔ والنساء والولدان، فرمایا جو کمزور لوگ ہیں مردوں میں، عورتوں میں اور بچوں میں، لا یستطیعون حیلۃ، جو تدبیر نہیں پاتے اور راستے کا علم نہیں ہے، ان پر ہجرت فرض نہیں ہے۔ تو یہ صرف ہجرت کے بارے میں نہیں، اسلام کا یہ حکم، یہ اصول ہر حکم کے بارے میں، کوئی معذور ہو، مجبور ہو، اس پر شریعت کے حکام نرم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ آپ نے خود سے نہیں کرنا ہے، یہ علماء اور مفتیان کرام سے پوچھنا ہے کہ میں اس مسئلے میں معذور ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ لوگ خود بخود ہی اپنے آپ کو معذور سمجھ کے اسلام کے حکم کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ٹرین میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جہاں رخ ہو وہیں رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے کہا جائے بھائی کھڑے ہو کے فرض نماز قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھو، تو کہتے ہیں یار ہم معذور ہیں، سفر ہے، اب یہاں جگہ نہیں ہے۔ تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو آپ خود سے اپنے معذور ہونے کا فتویٰ نہ دیں اپنے آپ کو، بلکہ علماء سے پوچھیں۔ ٹرین میں، جہاز میں حتی الامکان کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے، قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے، ناممکن ہو جائے تو ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح یہ بھی آج کل بیمار لوگ وضو نہیں کر رہے ہوتے، تیمم کر رہے ہوتے ہیں ہسپتالوں میں، حالانکہ پانی موجود ہے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہمارے لیے اٹھ کے جانا آنا بڑا مشکل ہے، اور تو میں کہتا ہوں کہ بھائی پانی موجود ہے، آپ خود نہیں جا سکتے، جیسے آپ روٹی لینے کے لیے خود نہیں جا رہے، چائے پینے کے لیے خود نہیں جا رہے، کسی سے کام لے رہے ہیں نا، تو اسی سے آپ پانی بھی منگوا لیں۔ تو بیمار آدمی جو ہسپتال میں بستر پہ لیٹا ہوا ہو، جب تک کسی بھی طرح سے وہ پانی سے وضو کر سکتا ہے، اس کے لیے تیمم حلال نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیسے وضو کریں بھائی، کیسے پانی منگوائیں؟ بھائی جیسے آپ روٹی منگوا رہے ہیں، جیسے آپ دلیا منگوا رہے ہیں، جیسے آپ دوائیں منگوا رہے ہیں جس بندے سے، اسی بندے سے پانی منگوا لیں آپ۔ تو اس سے بولتے ہیں بھائی ایک ٹب لا کے دے دو اور ایک برتن میں پانی لا کے دے دو، اس ٹب کے اندر آپ وضو کر لیں وہیں بیٹھے بیٹھے۔ تو اب اس میں لوگوں کو سستی آ رہی ہوتی ہے، اس سستی کی وجہ سے یا تھوڑی سی جو ٹینشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معذور ہیں۔ تو ایسا نہیں، ہاں کوئی لا کے دینے کے لیے تیار نہ ہو، پانی بھی اور ٹب بھی، بالکل ہی کوئی اس کے لیے ایگری نہ ہو، جو کہ ہوتا نہیں ہے۔ وضو کے لیے سب اللہ کا شکر ہے، وضو کرانے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں اتنا ایمان الحمدللہ بھی ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو چلو میں اس کو وضو کرا دوں۔ تو کوئی بھی اگر نہیں مل رہا، پھر آپ مجبور ہوں گے، پھر آپ کے لیے تیمم کی اجازت ہوگی۔ تو حتی الامکان وضو کا مطلب وضو ہی ہے، غسل کا مطلب غسل ہی ہے، اور پھر آخر میں تیمم ہے۔
تو اجازت نہیں ہے اس کی۔ بعض لوگ نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بیمار ہیں، بھائی بیمار ہیں تو شریعت نے نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے بیٹھ کے پڑھیں۔ اچھا فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، چکر کا خطرہ ہو تو کوئی چیز پکڑ کے نماز پڑھ لیں، ہاتھ باندھنا فرض نہیں ہے، یہ بھی ممکن نہ ہو پھر بیٹھ کے نماز پڑھی جائے گی، بیٹھ کے نہیں تو پھر لیٹ کے پڑھی جائے گی گردن کے اشارے سے۔ تو شروع میں ہی لیٹ کے پڑھنا شروع کر دی، بیٹھ سکتے ہیں اور پھر لیٹ کے پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَبًا كَثِيرًا وَسَعًا، اللہ فرماتے ہیں زمین میں بہت بڑی کشادگی پائے گا، وہ زمین کا ظرف بہت بڑا ہے۔ صحابہ نے ہجرت کی تھی نا، کیسا ان کو ٹھکانہ کیا، خلافتیں قائم ہو گئی ان کی، تو اللہ فرماتے ہیں زمین ہم نے بہت بڑی بنائی ہے، اس کا ظرف بہت بڑا ہے۔ یہ تو فیملی پلاننگ والے جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنے بچے ہو جائیں گے تو زمین چھوٹی پڑ رہی ہے، اسپیس کم ہے، کہاں ٹھکانہ دو گے، گھر کہاں ملیں گے، جو ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے اور سب ایک دوسرے میں گھسے چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی، اور واقعی آپ جب سفر کرو ٹرین میں یا بس میں یا جہاز میں تو ذرا نیچے جھانک کے دیکھا کرو، اتنی بڑی زمین ہے کہ بہت بڑی آبادی کے لیے بھی ابھی زمین کا ظرف الحمدللہ کھلا ہوا ہے۔ اور پھر زمین نے اپنے اندر جو خزانے رکھے ہوئے ہیں انسانوں کو کھلانے کے لیے، ان خزانوں کے ان دیگوں کے منہ سے تو ڈھکن ابھی کھلے ہی نہیں ہے۔ اتنا سونا، اتنا پٹرول، اتنے ذخائر مختلف دھاتوں کے، وہ تو ابھی تک انسان نے دریافت ہی نہیں کیے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نکلنے والا ہے۔ تو یہ سب زمین کی تعریف اللہ بیان کر رہے ہیں کہ زمین کا سینہ بہت بڑا ہے اور زمین بہت کشادہ ہے، اس پہ محنت کرو گے یہ تمہیں کھلائے گی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا جو اپنے گھر سے نکلا اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، پھر اس کو موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے پڑ گیا ہے۔ کتنی بلیغ آیت ہے یہ کہ اللہ اجر دے گا نہیں بلکہ اللہ کے ذمے ہو گیا اس کا اجر۔ بھائی یہ تو اللہ پہ ایک ذمہ داری آ گئی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہجرت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ تم ہجرت کرنے میں تمہیں ڈر کیا ہے، یہ ہے کہ کم کھانے کو ملے گا، اپنے وطن سے دور ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی مصیبت تو موت ہے نا، تو ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر تمہیں موت بھی واقع ہو گئی نا تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ پھر تو کیونکہ جتنا بڑا نقصان ہوگا اللہ اس نقصان کا اتنا ہی زیادہ اس کی تلافی کا ذمہ دار ہوگا۔ سب سے بڑا نقصان موت سمجھا جاتا ہے کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو تم سمجھتے ہو کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے تو تم ضائع ہو جاؤ گے، نہ 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 نہ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تو ہمارے ذمہ اجر ہو گیا، بھئی میری راہ میں مرا ہے یہ۔ تو یہ صرف ہجرت کے بارے میں نہیں، ہر گناہ کے بارے میں، کوئی بھی گناہ آپ اگر چھوڑتے ہیں تو اس کے نقصانات کی وجہ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہوں گے، آپ کو نقصانات ہوں گے، ان پہ غم نہ کریں، ہر نقصان پہ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ سب سے بڑا نقصان موت ہے۔ اگر آپ کو داڑھی رکھنے کی وجہ سے جاب نہیں مل رہی، کوئی بات نہیں، آپ چھوڑ دیں اس جاب کو۔ آپ کو پردہ کرنے کی وجہ سے جاب نہیں مل رہی، کوئی بات نہیں، آپ جاب چھوڑ دیں۔ کتنا بڑا نقصان ہوگا، زیادہ زیادہ مر جائیں گے نا بھوک سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مر گئے تو اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ گو کہ مرتا نہیں ہے انسان، لیکن بڑے سے بڑا نقصان بھی ہوگا تو وہ نقصان نہیں ہے، اللہ نے اس اپنے ذمے اجر لے لیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہے غفور الرحیم۔ یہ رکوع ہمارا مکمل ہو گیا، اس میں علمی نکات بہت آسان ہے، بیان کر ہی دیے میں نے۔ سب سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ فرشتے گنہگار کی موت کے وقت آتے ہیں اور اس کو وعید سناتے ہیں کہ تمہیں اس جرم کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے، اور اس پہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ چلا۔ ہجرت کی اہمیت پتہ چلی کہ صحابہ کے دور میں ہجرت کی ویلیو کیا تھی۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ کسی علاقے میں رہ کر آپ کے لیے شریعت پر چلنا ممکن نہ ہو تو اس علاقے کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اور چھوڑتے ہوئے غم نہیں کرنا چاہیے کہ کیا ہوگا۔ جو بھی ہوگا ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا اجر بھی ہمیں دے گا اور ہمارا خیال بھی کرے گا وہ۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ گناہ کی وجہ سے کبھی رزق جو ہے نا، رزق کے حصول میں گناہ نہیں کرنا چاہیے، گناہوں سے بچ کے رزق کمانا چاہیے، اور اس میں توکل ہمیں اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا اگر کوئی اللہ کی رضا کی خاطر مر بھی جاتا ہے تو سب سے بڑا نقصان بھی سب سے بڑے فائدے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔